اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کون سی عبادات کریں یا کون سا وظیفہ پڑھیں، اور خاص طور پہ بہت سارے سوال یہ ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بھائی کا خواب شیئر کروں گی۔ یہ بھائی جو ہیں وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور پھر مختلف درود شریف کے سیغے پڑھتے ہیں۔ یہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں، اور ان کی وفات ہونے کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آسمان پر بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے وہ نام جو ہے وہ آسمان پر 10 سال تک لکھا رہتا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت خواب ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل کی طرف کہ ربیع الاول کے مہینے میں کون سے وظائف کریں یا کون سے درود شریف پڑھیں، اور 12 ربیع الاول کے دن خاص طور پہ کیا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ درود شریف پڑھیں، اور کافی وظائف بھی لوگ ربیع الاول کے مہینے میں بتا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت دعائیں کی، اپنی امت کے لیے بہت روئے۔ تو کیوں نہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں کچھ ایسے ٹارگٹس رکھیں کہ جس سے ہم زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھ سکیں۔ جیسے میں آپ کو چند مثالیں دوں گی، آپ اس میں اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے مطابق اپنے لیے کچھ ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے دن میں، یا کم درود شریف پڑھتا ہے، تو آپ اپنے لیے ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ میں نے روز 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب چاہے یہ 313 کا نمبر آپ ایک درود شریف پڑھ کر پورا کریں، یا مختلف درود شریف مکس کر کے، یعنی کہ پڑھ کے 313 کا نمبر پورا کریں۔ مختلف درود شریف کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ سوال پھر اسی طرح آتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ درود شریف بھی پسند ہے پڑھنا، وہ درود شریف بھی پڑھنا پسند ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ 313 کا نمبر چاہے ایک درود شریف پڑھ کے پورا کریں، چاہے مختلف درود شریف مکس کر لیں۔ ایک ٹارگٹ آپ اپنے لیے یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ لیٹس اسیوم اگر آپ روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے سے یہ عہد کر لیں کہ اگلے ربیع الاول تک آپ ہر روز گزرے دن سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھیں گے تو جتنا کل درود شریف پڑھا تھا کم از کم اتنا ضرور پڑھیں گے۔ یقین جانیں یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو وعدہ آپ اپنے آپ سے کریں گے نا، یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کرے گا اپنی درود شریف کی تعداد میں مستقل مزاجی لانے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دعا نہیں مانگتے یا ان کا دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، تو ایسے تمام لوگ یہ اپنے سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز وہ بے شک اپنے لیے دعا مانگے یا نہ مانگے، لیکن امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا مانگیں گے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور جب آپ اس نیت سے یہ دعا مانگیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، تو آپ سے ان کی محبت میں یہ عمل کروں گا، تو اس کا اجر بھی بے انتہا ہوگا۔ ایک اور وعدہ جو ہم سب اپنے آپ سے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگلے ربیع الاول آنے سے پہلے 1 مرتبہ میں ضرور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا، بلکہ اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہر سال 1 مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پڑھنا ہے۔ میں نے بچپن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بہت سارے رائٹرز کی کتابیں پڑھی تھیں، لیکن وہ بچپن کی بات تھی، کچھ باتیں یاد رہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رہیں۔ لیکن اب جب کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اس سلسلے میں مجھے پھر وہی دوبارہ بکس پڑھنی پڑی ہیں، کچھ نئی بکس آئیں وہ بھی پڑھی ہیں۔ حیرانی مجھے اس بات کی ہو رہی تھی کہ یہ تمام واقعات یا باتیں میں نے پہلے بھی پڑھی تھیں، لیکن اس بار جیسے کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہو۔ اگر ہم ہر سال 1 مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیوں ہوگا؟ اسی کیونکہ ہر سال ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے تجربات بڑھتے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے، اور اس نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت کچھ سیکھیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے آپ سے ایک یہ بھی عہد کر سکتے ہیں کہ اب میری زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو میں اس کو دیکھوں کہ قرآن شریف اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن شریف میں لیٹس اسیوم اس کا سلوشن سمجھ نہیں آ رہا، گو کہ قرآن شریف میں ہر بات کا حل موجود ہے، تو آپ حدیث کو کنسلٹ کریں گے۔ اگر وہاں پہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مسئلہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا کیا حل تجویز فرماتے۔ یقین جانیں یہ طریقہ اتنا کارآمد ہے اور آپ کے لیے جیسے علم کے نئے دریچے کھول دے گا، اور اس بات کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ زندگی کے تمام مسائل، تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔
ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ اپنے لیے یہ بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں کہ اگلے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی طرف اور لکھنے کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اپنی بات شیئر کروں گی۔ یہ کام میں کافی عرصے تک کرتی رہی ہوں، ابھی کچھ سال پہلے میں نے اس کام کو روکا ہے۔ کام یہ ہے کہ میں اپنی ڈائری میں ایک ڈیٹ لکھتی تھی کہ آج کا دن ہے، آج یہ تاریخ ہے، اور اپنا حال احوال لکھتی تھی کہ میں اس حالت میں ہوں، کچھ بھی جیسے میری زندگی کس رخ میں چل رہی ہے، اس تاریخ پر زندگی میں ابھی تک میرا کیا حاصل ہے، اور اگر آگے مجھے زندگی ملتی ہے تو اس میں کیا چاہتی ہوں۔ تو پھر اگلے سال اسی ڈیٹ کے اوپر جا کر میں جب دوبارہ اپنا حال احوال لکھتی تھی تو دیکھتی تھی کہ پورے ایک سال میں کیا فرق آیا ہے میری زندگی میں، میرے اخلاق میں، اور میری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں۔ تو اس طرح آپ بھی اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور میری زندگی کے یہ حالات اور واقعات ہیں، اور جو بھی آپ کی اچیومنٹس ہیں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگلے 12 ربیع الاول کو میں یہاں پہ دوبارہ جو میری زندگی کے حالات اور واقعات ہیں ان کو لکھوں گی، اور پھر کمپیریزن کروں گی کہ ایک سال میں میرے اندر کیا چینج آیا ہے۔ جو ٹارگٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ آپ کی زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے کہ میں نے اب یہ کام کرنے ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنے تمام ٹارگٹس کا رخ جو ہے یا نیت جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کریں۔ اچھا، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ویسے تو اکیلے بھی ہم یہ خود سے کام کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ یا اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ گروپ بنائیں، اپنے ٹارگٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ مے بی آپ لوگ ایک دوسرے کی ٹارگٹ سیٹنگ میں ایک دوسرے کو مدد کر سکتے ہیں، اور اکٹھے یہ سفر شروع کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی سے، ایک دوسرے کے ساتھ سے ٹارگٹس اچیو کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب بھی ایک کا حوصلہ کم ہونے لگے گا تو دوسرا اس کو حوصلہ دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انفرادیت کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انفرادیت کے بجائے جماعت کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو مل جل کر کام کرنے میں برکت ہے۔ بہرحال یہ کچھ ٹارگٹ سیٹنگ تھی جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے۔ آپ چاہیں تو کامنٹس میں اپنے بھی آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ویسے تو بہت سے لوگ اپنے خواب شیئر کرتے ہیں دوسروں کے حوالے سے جو ہم ویڈیوز میں شیئر کرتے ہیں، لیکن میں سب لوگوں کو انکریج کروں گی کہ خوابوں کے علاوہ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں، اخلاق کیسا تھا، اور اب درود شریف پڑھنے کے بعد ان ساری باتوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا بہتری آئی ہے۔ تو ان باتوں کو اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور بھیجیں تاکہ ہم باقی سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی باتیں سن کر کوئی ایک بھی شخص اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا یا درود شریف کی تعداد میں اضافہ کر دے گا تو اس کا اجر آپ کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، بہت سارے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔